عمیر پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی آپ نے پکڑے ہیں ان میں ہمارا بیٹا بھی ہے، اس بیٹے کو دیکھنے کے لیے دل چاہا تو میں یہاں تک چلا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے ہو تو یہ تلوار کیسی ہے؟ کہا کہ تلواریں تو بدر میں بھی ہمارے ساتھ تھی، ان تلواروں نے بدر میں آپ کا کیا بگاڑ لیا تھا جو آج یہ بگاڑ لیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ عمیر نے پھر وہی بات دہرائی، کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے ہو تو جو مکے کے باہر صفوان سے جو تمہارا معاہدہ ہوا تھا وہ کس بات کے لیے ہوا تھا؟ اس نے تو تمہارے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لے لی ہے، تمہارا قرضہ اپنی طرف اتار لیا ہے۔ یہ سن کر کے عمیر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک جو ہم نے آپ کو جھٹلایا وہ تو آخرت کی باتیں تھیں، ہم آپ کو جھٹلا رہے تھے، لیکن یہ معاملہ تو ایسا ہے جس کا علم صفوان کے اور میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے، چنانچہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور فوراً وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے حلقے میں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں یہ جب عمیر نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو صفوان نے یہ کہنا شروع کیا کہ چند ہی دنوں میں آپ ایک خوشخبری سننے والے ہیں، یہ جو اتنے دنوں سے کشمکش چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ لیکن جب صفوان نے یہ خبر سنی کہ عمیر بھی ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے، تو پھر صفوان نے کہا کہ میں اب عمیر سے کبھی نہیں بولوں گا اور نہ میں اس سے کبھی کلام کروں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ صفوان بن امیہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے، وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح دین اسلام پھیلا ہے، دین اسلام کی اشاعت ہوئی ہے اور اس کو ترقی حاصل ہوئی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ یہ جنگ جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کے پاس تعداد بہت کم تھی اور مشرکین مکہ 3